خير خلق الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے بزبان داؤد اور بزبان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے۔ ہم نے پچھلے پورے رکوع میں اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی تعلیمات کو نازل کیا۔ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے جس طرح سے اسلام دیا تھا ویسے ہمیں اسلام نہیں دیا۔ جس قدر آسانیاں اور جس قدر زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے اندر تھے، ہم تفاسیر کی روایات کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایک وقت میں کتنے انبیاء کرام ان کے درمیان موجود ہوا کرتے تھے۔ اور قرآن بھی اس بات کا شاہد ہے کہ حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں تھی جہاں پر اللہ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو، کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدای فلا یضل ولا یشقی، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کا ایک لامتناہی سلسلہ آتا رہے گا، ایک ایسا سلسلہ ہوگا جو لازوال ہوگا۔ جو سلسلہ جس بھی قوم کو دیا جائے گا وہ قوم اگر اس پر عمل کر لے گی تو دنیا کی بہترین اقوام میں اس کا شمار ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہم یہ نہیں کہ فوراً ہی اس کے اوپر پکڑ کریں گے، ہم اس کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے کہ اللہ کے بندے ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت موجود ہے۔ اگر اللہ گناہوں پر فوراً پکڑ کرتا ہوتا، اگر فوراً اللہ رب العزت اپنی پکڑ لے آتا تو روئے زمین پر کوئی مخلوق باقی نہ ہوتا۔ اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اللہ رب العزت کو گالیاں دیتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے بلکہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جو اس کے نبیوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، جو اس کے انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج بھی دنیا کے اندر کفار کے پاس مسلمانوں کی نسبت زیادہ مال ہے، ان کے پاس وسائل کی قوت زیادہ ہے۔ اللہ ان کو اس لیے دے رہا ہے، یہ رب کی رحمت ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ کو پہچان لیں۔ ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، ان کو ابھی بھی مہلت دی ہوئی ہے کہ ایک بندہ بھی اگر ہماری وجہ سے، میرے اور آپ کی وجہ سے اگر وہ دین کے راستے پر آ جاتا ہے تو میری آخرت سنور جائے گی۔ اور اگر ہم اس راستے کے اوپر نہ چلے جس راستے کو اللہ نے ہمارے لیے واضح کیا ہے، دو چیزیں ہمیں دے دی گئیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہارے درمیان دو رسیاں چھوڑ کر جائی جا رہی ہیں اور تمہیں ان دو چیزوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے، اور جڑ کر تمہیں انعام کیا ملے گا؟ کبھی زندگی میں کہیں مار نہیں کھاؤ گے، کسی میدان میں تمہیں شکست نہیں ہوگی۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انسان ڈٹ جائے کہ میرے نبی نے ایسے کہا ہے، میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، تو پھر تو ہوتا کون ہے مجھے رب کے حکم سے دور کرنے والا؟ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اور میری زندگی کے تمام تر معاملات، میرے مرنے سے لے کر میرے اللہ کے سامنے پیش ہونے تک کے معاملات، اس پوری ابدی اور اصلی زندگی میں میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھنے والے بنے، ان باتوں کو سمجھنے والے بنے جو اللہ رب العزت نے تاریخ کے آئینے میں ہم لوگوں کو سمجھائی ہیں۔ اور وہ باتیں، ان کا اجمالی سا خلاصہ اگر دیکھا جائے
تو پیچھے ہم نے ایک دن پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اے میری قوم، اللہ نے تمہارے سامنے پلیٹ میں ڈال کر یہ ملک رکھ دیا ہے، اس ارض مقدسہ کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھو، جہاد کرو۔ ان لوگوں نے آگے سے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اس قدر لعیم اور شہیم اور بڑے بڑے آدمیوں سے ہم نہیں لڑ سکتے، اے موسیٰ ہمارا ان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جاؤ، جا کر لڑو، جب یہ شہر فتح ہو جائے ہمیں آواز دے دینا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تم لوگوں کو فتح سے نواز دوں گا، آگے سے پھر اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر یقین نہیں، جیسا ہمارے اندر موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے لعنت برسا دی اور 40 سال تک اسی میدان میں بھٹکتے رہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے دن کو چلنا شروع کرتے تھے، شام کو پھر اسی جگہ پر آ جاتے تھے، اللہ نے باہر نہیں نکلنے دیا۔ 40 سال تک وہاں پر بھٹکتے رہے، پھر اللہ سے معافیاں مانگی، روئے پیٹے تو اللہ رب العزت نے معاف کیا۔ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر شرافت کے مادے ختم ہو جاتے ہیں، حیا کا پہلو باقی نہیں رہتا، جو قوم اپنے انبیاء کو معاف نہیں کرتی اور اپنے نبی کی بیٹیوں کی عزتوں پر تہمت لگاتی ہو، یا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر بد کردار کی چھاپ لگانے کی کوشش کرے، یا اپنے ہی گھر کے اندر زنا کو عام قرار دے دے، شراب کو حلال کر لے، اور اللہ رب العزت جس کام سے منع کرے، داؤد علیہ السلام ان کی قوم کے پہلے نبی ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں جو پر جمال تھے، اور یہ وہ ایسے نبی ہیں کہ ان کی زبان کو اللہ رب العزت نے اس قدر چاشنی عطا کی تھی، زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے ٹھہر کر سنا کرتے تھے۔ پہاڑوں کے اندر جب یہ تلاوت کیا کرتے تھے، پہاڑ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر آواز گونجا کرتی تھی۔ اللہ کی ثنا اور اللہ رب العزت کا کلام اس قدر خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے، اور بڑی ہی نرم طبیعت کے یہ نبی تھے، انتہائی نرم طبیعت کے، اور ان کی آواز کو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ لحن داؤدی کسی بندے کو عطا کیا گیا ہو، اس کی آواز کس قدر خوبصورت ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ واحد صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ داؤد کے 70 لہجوں میں سے ایک لہجہ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اسی داؤد علیہ السلام کو اس قدر تنگ کیا، اس قدر اللہ رب العزت کی زمین پر ان کو تنگ کر دیا گیا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، اس داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کر دی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ایک وقت میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، دنیا جہان کی تمام مخلوقات سے اور تمام مسلمانوں میں تمام گروہوں سے سب سے افضل یہ بنی اسرائیل تھے۔ لیکن تاریخ کا آئینہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو جب نبی کی بات نہیں مانی، جب رب کے حکموں کی غلط تعبیرات پیش کر کے، نبی کی سنتوں سے منہ موڑ کر، یا نبی کے اندر حلول کے عقائد رکھ کے، یا نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر، یا اللہ کے احکامات کے اندر اپنی مرضیاں چلا کر، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل کے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر لیا اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر دیا، ایسے لوگوں نے جب ایسا کیا، اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ہم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کر دی۔ اور لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ ایسی قوموں کے لیے یہ بڑا غلط کام ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا ہی کھاؤ، اللہ کا ہی پیو، اللہ کے محتاج بن کے رہو، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کے سر جھکاؤ۔ آخری وقت میں آ کر اللہ نے آگے فرمایا وعیسی ابن مریم، داؤد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، اللہ نے 2 نام لے کر پوری تاریخ کو سمیٹ دیا کہ شروع میں داؤد ہیں، آخر پہ عیسیٰ ہیں۔ ان کو جب دیکھا گیا کہ داؤد اور عیسیٰ کے آنے والے درمیان میں سارے انبیاء کرام نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، تو ان کی حالت کا اندازہ خود لگائیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ کیوں تھا؟ ان پر لعنت کس لیے کی گئی؟ کہتے ہیں کہ شریکوں کے ساتھ بڑی لگتی ہے۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔
اسحاق کی نسل چلتی چلتی عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے اللہ نے انبیاء کا سٹاک لگایا ہے، اور یہ بڑا سمجھا کرتے تھے جی ہم نبیوں کی نسل میں سے ہیں، اللہ نے تورات ہمارے اندر رکھی، زبور ہمارے اندر ہے، اور انجیل اور عیسیٰ اور پتہ نہیں کون کون سی انبیاء کرام ہماری نسل میں سے ہیں، تو ہم کیوں اپنے اس نسلی تفاخر کو اور کیوں اپنے اس غرور کو اور نسلی تعصب کو اتار کر پھینک دیں کہ یہ نیچ قوم جن کو ہم امی کہتے ہیں، جن میں کوئی نبی نہیں آیا، آج امام الانبیاء ان میں سے ہو جائے، ہم کبھی نہیں مانتے۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم انه الحق، حق واضح ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اپنے حسد کی آگ میں جلتے رہے، حق کو پہچانا نہیں، اور اگر پہچان لیا تو صم بکم عمی فهم لا يعقلون، عقل سے بے بہرا ہو کر حق کو پیچھے رکھ دیا اور اپنی نفسانی خواہشات میں لگے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا، یہ لعنت ڈالنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زیادتیاں کی تھیں، نافرمانیاں کی ہیں۔ اور یہ نافرمانیاں کیسی تھی؟ لعنت ڈالنے کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر حق قبول کرنے کی سکت ہی باقی نہیں رہتی۔ اکثر لوگ، میرے ذہن میں بار بار اپنے استاد کی بات آ رہی ہے، اکثر لوگ مناظرے سننے کے، مناظرے دیکھنے کے یا مناظرہ کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ مناظرے کے تین بڑے نقصان کسی بھی مسلک سے کرنے، چاہے آپ حق پر ہیں چاہے آپ باطل پر ہیں، مناظرہ کرنے کے تین بڑے نقصان یہ ہیں کہ انسان کے پاس حق ہو بھی تو وہ بیان نہیں کرتا، وہ حق دیکھ لیتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، حق سن لیتا ہے لیکن اس کو سننا پسند نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے صرف اپنے مسلک کی رٹ لگائے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے دائرہ کار میں اتنا قید ہو جاتا ہے، اس قدر قید ہو جاتا ہے کہ اس کی سوچ محدود، اس کا دائرہ کار بڑا محدود ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کی نظروں میں انتہائی، جس کو ہم کہتے ہیں کٹر قسم کا انسان بن جاتا ہے۔ اور اس کٹر پونے میں آ کر اللہ رب العزت انسان کی عقل کو سلب کر لیتے ہیں، اور یہ صرف کفار کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ہم کئی ایک ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ایک بات پہ اڑ جائیں، آپ لاکھ حدیثیں سنا دیں وہ نہیں مانتے، آپ دکھائیں ان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس طرح کرنا، لیکن وہ نہیں مانتے کہ ہماری مسجد کے قاری صاحب نے اس طرح کہا ہے۔ ہمارے پاس ایک آدمی تھا، اس نے آ کر بتایا، کہنے لگا کہ ایک بندے نے جنازے میں 2 سجدے کر دیے۔ میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آگے سے کہنے لگا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ سمندر ہے اسلام، اتنا بڑا سمندر ہے، کہیں نہ کہیں تو لکھا ہی ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ذالک بما عصوا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور نافرمانی بھی کس طرح کی؟ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو علن اعلان گناہ کرتے ہیں، علن اعلان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے اندر یہ گروہ موجود تھا، ہماری امت میں بھی یہ گروہ موجود ہے۔ کس طرح؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، پوری امت کو جنت کا داخلہ دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول مجاہرین کون ہیں؟ کہا وہ لوگ ہیں جو رات کو رنگ رنیاں مناتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے لیکن لوگوں میں مشہور کرتے ہیں کہ رات کو میں نے یہ بھی کیا، رات کو میں نے وہ بھی کیا، عدل اعلان گناہ کرنے والے۔ اور صرف یہی تک نہیں، یہ وہ لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں جو کسی کی چغلی غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، ریاکاری کر کے اور دھوکہ بازی دے کے، فراڈ کر کے، خیانت کر کے دوسروں کو جا کر اپنے ہمجولیوں کو بتاتے ہیں کہ آج میں نے اس کو بڑی فلم سنائی ہے، آج میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا ہے، آج میں نے اس کو بات سنائی ہے، وہ بندہ ہی ایسا ہے۔ اس طرح کے الفاظ جب بندہ زبان سے نکالتا ہے، یقین کیجئے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ذالک بما عصوا، انسان نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور دوسری وجہ، نافرمانی کی دوسری راہ، انسان دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کو گناہ سے منع نہیں کرتا، اور جب گناہ سے منع نہیں کرتا ان قریب وہ اس گناہ میں خود بھی پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے تو ٹھیک، اگر تم نے اپنے اس منہج کو چھوڑ دیا، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا شروع کر دیا، تو ان قریب اللہ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب برسے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔
یہ اجتماعی طور پہ ہماری حالت ہے. ہم لوگ ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دعا کریں میرے لیے, دعا کریں. ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ برائی سامنے ہو رہی ہے, لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اور سب سے بڑا فرض ان علماء کرام کا ہے. اور ہر بندہ ہی میری نظر میں عالم ہے جس کو ایک بھی حدیث آتی ہے وہ عالم ہے. بلغوا عنی ولو آیہ, تمہارے پاس ایک بھی حدیث ہے, ایک آیت ہے, اس کو لوگوں میں بیان کر دو. ہمارے اندر شرم اس قدر آ گئی کہ ہم دین بیان کرنے کے لیے, مجھے ایک بندہ ملا کہتا ہے یار تم ہم سے بڑے آگے نکل گئے, میرا کلاس فیلو, کہتا تم ہم سے بڑے آگے نکل گئے ہو. اس نے گالی دے کر کہا کہ ہم ہر وہ کام کر لیتے لیکن ہم سے درس نہیں دیا جاتا. میں نے کہا درس دینا وہ کام؟ نعوذ باللہ من ذالک. اندازہ کیجئے کہ ہم اس چیز کو, دین کے علم کو کس قدر نیچ رکھ چکے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے اوپر کس قدر اللہ رب العزت کی عذاب ہے. اور جب احساس بندے کے اندر مر جائے, جب انسان کے اندر احساس باقی نہ رہے, تو ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے. ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے. یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی. اس کے مصداق ہم لوگ جب اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ یہ دیکھے کہ برائی کا کام ہو رہا ہے, اس کو کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنی زبان سے روک لے. اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے دل میں برا جانے. ہمارے اندر اتنا ایمان بھی نہیں کہ ہم دل میں برا جانے, ہم ساتھ مل جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے, رسم ہے, رواج ہے, پھر کیا ہوا, شادی بیاہ کا موقع ہے, خوشی غمی کے معاملات ہیں, پھر کیا ہوا اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں. ذالک بما عصوا, اللہ فرماتے ہیں لعنت اس وجہ سے پڑی تھی کہ نافرمانی کرتے ہیں. وکانوا یعتدون, اور بڑی زیادتیاں بھی کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا مچھلیاں نہیں پکڑنی, لیکن پھر بھی جا کر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. اللہ نے پہلے چہروں کو مسح کیا, سور اور خنزیر اور بندر کی شکل بنایا, اور 3 دن کے اندر صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ ان کا نام و نشان بھی نہ باقی رہے. حکم منوانے کے لیے اللہ نے کوہ طور کو زمین سے بلند کر کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اللہ کا حکم مانو. ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے, نبی کی تعلیمات بھی موجود ہیں. میں پھر وہ آیت سناؤں گا, وقال الرسول یا ربی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کا دن ہوگا, شکایت لگانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جس کو شکایت کی جا رہی ہے وہ رب العزت ہے. امام الانبیاء شکایت لگائیں گے, اے اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ جس نبی کے ساتھ آج محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے, اگر اسی نے ہمارے خلاف گواہی دے گی تو ہماری تو آخرت تباہ ہوگی. ہم دنیا میں جس قدر جی لیں, جس قدر اچھے کام کر لیں, جس قدر نیک کام اپنے تئیں کر لیں, لیکن اگر نبی کا راستہ نہ ہوا, نبی کی سنت نہ ہی, تو میرا بھائی ہمارے سارے کے سارے راستے مسدود ہو جائیں گے. ہم قیامت والے دن کامیاب نہیں ہو سکیں گے, اور لعنت ہمارا مقدر بنے گی. ہمیں اس لعنت سے بچنا ہے جو یہود اور بنی اسرائیل کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر نازل کی گئی. ہمیں اللہ رب العزت کی اس لعنت سے بچنا ہے, کیونکہ یہ پوری تاریخ ہمیں سنائی اس لیے گئی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بنے, دوسروں کو برائیوں سے روکنے والے, اور اللہ رب العزت کی خاطر دین کا پرچار کرنے والے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں. لعینا, لعنت کیے گئے, الذین, وہ لوگ جنہوں نے کفروا, کفر کیا, من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے, علی لسان داؤد, داؤد کی زبان سے, وعیسی بن مریم, اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے. ذالکا, یہ لعنت کرنا, بما, اس وجہ سے ہے, عصوا, کہ انہوں نے نافرمانی کی, وکانوا یعتدون, اور وہ زیادتی کرنے والے تھے. اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.